السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ پانچویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ النساء چل رہی ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ النساء کے اندر ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر احکامات عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے مسائل کے بارے میں اس سورہ کے اندر ہم پڑھیں گے، اور وراثت کے بھی بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ انشاءاللہ قوانین اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ابھی اس سے پہلے ہم نے ترکے کے بارے میں پڑھا اور کلالہ کے بارے میں بھی پڑھا، اور اب اس رکوع کے اندر ہم جو اب پڑھنے لگے، اس سے پہلے ہم نے محرم لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ کون کون سے محرم عورتیں ہیں، اور رضاعت کا وقت بھی پڑھا کہ دودھ بچے کو کتنا عرصے تک کھلایا جائے، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں جو اس کے بارے میں ہم اب شروع کرنے لگے ہیں، عورتوں کے بارے میں ہی بات ہونے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ ملکیت میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ اسے دو مراد لی جاتی ہے، ایک تو وہ کہ جو آپ کی غلام عورتیں ہوں، لونڈیاں ہوں، اور دوسری وہ جن سے نکاح کر لیا جائے، یعنی کہ آپ کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہو جائیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے اچھے اعمال بھی جو ہے وہ ہماری دائیں ہاتھ میں ہی پکڑائی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، کتاب اللہ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں یہ احکام تم پر، اور ان عورتوں کے سوا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم ان عورتوں سے صرف اور صرف دوستیاں یاریاں لگاؤ، بلکہ کہ تم ان سے نکاح کر کے ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہو، تو پھر برے کام سے بچنے کے لیے تم ان سے نکاح کرو، نہ کہ تم شہوت کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں لگاؤ، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھانا عورت سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اولاد عطا کرتا ہے، اور اولاد اگر نیک اولاد ہو تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے۔ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، یہ مہر دینا قرض ہے شوہر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اگر مہر طے کر لیا اور اس مہر کو طے کر لینے کے بعد اگر تم اس مہر میں کوئی کمی یا تخفیف کروانا چاہتے ہو یا اپنا معاف کروانا چاہتے ہو تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن وہ باہمی رضامندی سے، زور زبردستی سے نہیں کروایا جا سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو، کیونکہ آزاد عورتوں کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، مسلمان لونڈی سے وہ نکاح کر لے۔ اس کے بارے میں بڑی بڑی ڈیٹیل ہے لونڈی کے بارے میں کہ اگر لونڈی کا مالک اس کا اگر مر جاتا ہے اور اگر اس کی اولاد ہو جاتی ہے اس لونڈی میں سے، اور اس کے جسمانی تعلقات تھے اپنی لونڈی کے ساتھ، پھر وہ عورت جو لونڈی تھی اس میں سے اگر اس کا اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وہ لونڈی اس کے مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، وہ لونڈی پھر لونڈی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس لونڈی کو آگے ترکے میں اس کی اولاد کو نہیں دیا جائے گا اگر وہ اس کے باپ کے ساتھ جسمانی تعلق میں تھی اور اس میں سے اولاد پیدا ہو گئی، پھر وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہو تو لوڈیوں سے تم نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، تم سب انسان ہی تو ہو، مسلمان ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ اب ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ لونڈی تمہاری نہیں ہے، وہ لونڈی کسی اور کی ہے، تو تم اس عورت سے، اس لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب اگر مالک کی اجازت سے کوئی لونڈی کسی اور سے شادی کرتی ہے تو پھر وہ مالک پر حرام ہو جاتی ہے، پھر مالک اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے لازم ہے اس عورت کے لیے جو لونڈی ہے وہ اپنے مالک سے اجازت لے کر کسی اور سے نکاح کر لے، اور قاعدہ کے مطابق ان کے حق مہر ان کو دے دو، اور لونڈی کا حق مہر آزاد عورت سے آدھا ہوتا ہے۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں، دوستیاں لگانے والی ہوں، بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے،
جیسا کہ اگر ان کو 100 کوڑے ہیں، ان کو جو آزاد عورتیں ہیں ان کو اگر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں تو ان کی سزا آدھی ہے، یعنی کہ 50 کوڑے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جسمانی طور پر اتنی طاقتور بھی نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اتنا عرصہ اس کے اندر غلامی کے اندر رہنے کی وجہ سے بھی وہ اس بدکاری کے عمل میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی آدھی مقرر کی ہے۔ اگر ان کا حق مہر آدھا ہے تو ان کی سزا بھی آدھی ہے۔ اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے، کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لونڈیوں کے بارے میں۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ کھول کھول کر اپنی باتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروکار بنے، وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے بنے، ان کو چلنے والے بنے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ کس سے دور ہٹ جاؤ؟ دین سے دور ہٹ جاؤ، اللہ کی راہ سے دور ہٹ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، تم سے کمی کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی خرید و فروخت آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے، جو کام بھی یہ ظلم سے کرے تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو آگ میں داخل کر دے، اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے صرف کہہ دینا ہے کن فیکون، تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کے لیے صرف ایک لفظ ہی کہنا ہے اور ہم سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ان تجتنبوا بچتے رہو گے کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کریں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت اور بزرگی کی جگہ پر اللہ داخل کریں گے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحم مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یعنی کہ جن کو تم نے حق مہر دینے کا معاہدہ کیا ہے ان کو ان کا حصہ دو، ان کو ان کا معاہدہ دو، ان کو پورا کرو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے، شہیداً گواہ ہے۔ اب مردوں کو اللہ تعالیٰ اب یہ پوری بات ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سارا کچھ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان حدوں سے جو باہر نکلے گا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ مردوں کی اہمیت کا شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کیوں قوام بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو عورتوں پر حاکم بنایا، کیوں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت، ان کی اس پاور سے کہ وہ اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جلدی اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جیسے عورت کا سائیکولوجیکلی ایک ایشو ہوتا ہے ہارمونل چینجز کی وجہ سے، تو وہ مردوں کے اندر وہ ایشوز نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مردوں کو عورت پر ایک فوقیت دی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ اور عقل ہم سے اس معاملے میں زیادہ دی کہ وہ جلدی کسی کی باتوں میں نہیں آ جاتے ایز کمپیئر ٹو دا وومین، کہ ہم عورتیں جلدی کسی پر ترس کھانا شروع کر دیتی ہیں لیکن وہ اتنی جلدی ترس نہیں کھاتے،
ان کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی۔ مرد عورتوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ وہ کن پر خرچ کرتے ہیں مال؟ اپنی بیویوں پر، بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ کن چیزوں کی رکھنے والیاں ہیں؟ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، یہ جو عورتیں بہت زیادہ ہم سب مل کر جو بہت زیادہ زبانیں چلاتی ہیں نا اپنے شوہر کے ساتھ، یہ ہم جیسی عورتوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، پہلے ان کو آرام سے منع کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، یعنی کہ ان کے بستر الگ کر دو اپنے آپ سے، اور انہیں مار کی سزا دو۔ یہ نہیں کہ ان کو بالکل لہو لہان کر دو، بلکہ ہلکا سا ان کو مارو، ہلکا سا، تاکہ وہ سنبھل جائیں، سمجھ جائیں۔ اور پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ راستہ تلاش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راستے تلاش کر کے کہو، بار بار ان پہ بہتان لگاتے رہو، ان سے تم طلاق لینا چاہو، تم جان چھڑانا چاہو۔ ایسے تلاش مت کرو راستے، کیونکہ تمہارا کسی اور سے چکر ہے اور تم کسی اور کی طرف جانا چاہتے ہو، اس لیے بیویوں کو ایذا مت پہنچاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ ہمیں یہ فیصلے، ہم سمجھتے ہیں یہ میاں بیوی کے درمیان کے فیصلے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں ہی بات رہنی چاہیے، جتنی مرضی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، طلاق دے کر بیویوں کو رکھ لیتے ہیں واپس، اور پھر بات نہیں بتاتے۔ بہت سے کیسز میرے سامنے ایسے آئے کہ طلاق دے دی شوہر نے، بیوی نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ عدت میں چل رہی ہے، پھر واپس صلح کر کے پوری کر دی اور طلاقیں 3 مکمل ہو گئی۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم اور پوری خبر والا ہے۔ اگر میں اس چیز کو کہوں کہ جب تک جہالت تھی، جب تک لوگوں میں اتنا علم نہیں تھا دین کے بارے میں، اس وقت تک لوگ آپس میں جڑ کر مل کر بیٹھ کر فیصلے کر لیا کرتے تھے، آپس میں صلح کروا دیا کرتے تھے۔ جب سے علم عام ہوا ہے اس وقت کے بعد نافرمانیاں بھی بڑھ گئی ہیں، اس کے بعد ہم باتوں کو چھپانا شروع ہو گئے، اللہ کس کو پتہ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا۔ پہلے فیملی کے بڑے لوگ مل کر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور ہماری آپس کے رشتے ختم ہو رہے ہیں اور ہماری دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم آج یورپ کی نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اچھا سلوک بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ احسان کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہر غصے کو بھی پیار سے سمجھ جاؤ اور اس کو برداشت کر جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے نہیں کہا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے بھی، ایسے بھی ہمسائے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، ان ہمسایوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ یعنی کہ غلام یا کنیز ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو جو بہت زیادہ بڑائی بیان کرتے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، مجھے ایک وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازم کو اور غلام کو دن میں 70 دفعہ اس کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ میں اگر یہاں پر یہ کہوں کہ ہم نرم دلی وہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھ کر اگر کسی کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آج تھک گیا تھوڑا سا کام کم کر دیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بے وقوف ہیں، اور وہ پھر اس پہ ڈنڈیاں مار کر اپنی اجرت پوری لیں گے لیکن پھر کام نہیں کریں گے۔ تو کیا خوف خدا ان کے دلوں میں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ جب امانت کو امانت نہیں رکھنا سیکھیں گے تو پھر ہاتھ سیدھے کیسے ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت کیسے ڈالے گا؟
کوئی اگر اللہ کا خوف کر کے آپ کے ساتھ اچھا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو عقل اور سمجھ نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ، اور جس قدر غریب طبقے کے اندر بے ایمانی پیدا ہو گئی ہے، اتنی شاید جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کے اندر اتنی بے ایمانی نہیں رہی، اس وجہ سے مفلسی نے ہمارے گھروں کو گھیر لیا ہے۔ اس لیے مفلسی اور غریبی نے، غربت نے ہمارے معاشرے کو گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا لیکن بخیلی کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے دیں، ہم تو خود مفلس ہیں، ہمارا تو پورا ہی نہیں پڑتا۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ہیں، گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں، 4 4 5 5، اور کہتے کیا ہیں، ہماری تو پوری نہیں پڑتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے بہت عطا کیا ہے، اس قابل ہم نہ تھے، ہم اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے۔ خود بھی بخیل بنتے ہیں، پھر لوگوں کو جب ایسی باتیں کہتے ہیں تو پھر لوگ بھی سمجھتے ہیں اچھا انہوں نے یہ سارا کچھ ایسے جمع کیا ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ ایسے کریں، ہم بھی کیوں نہ ایسے پریٹینڈ کریں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ناشکریاں کر 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 کے ہم نے اپنی اولاد کو بھی ناشکرہ بنا دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا، صبر اور شکر کرنا ہم نے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ قرینا فساء قرینا، بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے خرچ کرتے تو کیا فرق پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور اگر برائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا عذاب دیتا ہے اور بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لدنہ، اپنے پاس سے میں ثواب دوں گا، یعنی کہ میں اپنی، پھر اللہ کے پاس سے ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں کے مطابق دے گا نا، جو اس کی وسعتیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر مثقال ذرہ، ذرے کو کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا، نیکیاں بڑھا چڑھا دیتا ہے اور گناہ اتنا ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ نبی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، یہ گواہی دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے پورا سنا اور عمل کیا یا نہ کیا۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش کہ انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، انہیں برابر کر دیا جاتا، انہیں زمین کے برابر کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اگلے رکوع کے اندر اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نشے کے بارے میں، کہ اب ہماری تربیت کا ذکر شروع ہوا۔ اب تربیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں تمہاری صحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ابھی صرف شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صرف منع کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی نا مسلمانوں کی، یہ نہیں کہ یکدم ہی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام جن کا صرف گزر بسر ہی شراب پر تھا، انہوں نے اپنے ساری کی ساری شراب کے ٹینکس وہیں پر اسی وقت بہا دیے، اور اتنے زیادہ شرابوں کے ٹینکس بہے کہ پورے کے ایسے سمجھ لیجئے کہ وہاں پر شراب کا سیلاب آ گیا مدینہ میں، اس طرح انہوں نے بہا دی۔ اسی لمحے یہ بھی نہ سوچا کہ اب ہم کیسے کمائیں گے، کہ ہر طرف صرف اور صرف شراب کی بدبو ہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ نماز کی حالت میں جب تم ہو تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تم شراب مت پی کر جاؤ، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے،
تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، یعنی کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی یعنی کہ وہ مٹی گیلی نہ ہو، اس مٹی سے تیمم کر لو. نہانے کا تیمم بھی یہی ہے، اور اس کا غسل کرنے کا بھی تیمم یہی ہے، اور وضو کا بھی تیمم یہی ہے کہ صرف وہ مٹی کو اپنے ہاتھ پہ لگا کر اور پھر اس سے آپ اپنے ہاتھ اور منہ کو پر وہ جھاڑ کر مٹی نہیں پورے منہ پہ مل لینی، بلکہ اس کو جھاڑ کر اپنے منہ پر پھیر لو. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ تخفیف کی اللہ استاذہ تعالیٰ نے، جی آسانی کی. جی اگر فار ایگزامپل ہم لوگوں نے تیمم کر لیا اور پھر جب ہمیں پانی اویلیبل ہوگا تب غسل کرنا پڑے گا، تب تو فرض ہے، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ جیسے ہی آپ کو پانی مل گیا، آپ کا تیمم اسی لمحے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جنابت اور عورتوں کو چھونا الگ الگ بتایا ہوا ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا؟ لیکن جنابت ایسے بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ عورتوں کو چھوئے بغیر بھی تو وہ احتلام ہو جاتا ہے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کے اندر ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ اس کے بعد اس وقت بھی آپ کو غسل کر لینا چاہیے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، جو لوگ جرابوں کے اوپر تیمم کر لیتے ہیں، مسح کر لیتے ہیں سوری، تو آپ نے جیسے ہی جرابیں اتاری تو آپ کا مسح ٹوٹ گیا. اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ صرف پاؤں دھو لیں گے تو آپ کو وضو پورا کا پورا برقرار رہے گا. نہیں، آپ کو پھر دوبارہ سے پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور استاذہ کہتے ہیں باریک جرابوں کے اوپر مسا بھی نہیں ہوتا. جی بالکل، جو ایسی باریک جرابیں ہوں کہ جس کے اندر آپ کے پاؤں کی تک آپ کا نمی پہنچ جائے، آپ کے پاؤں تک نمی پہنچ جائے پانی کی، اس پر بھی مسا نہیں ہوتا ہے. موٹی جراب پر مسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہم نے بالکل باریک سی نیٹ کی ساکس پہنی ہو تو ہم ان پہ مسا کرتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا مسا کرتے ہوئے، تو یہ مسا نہیں ہوتا، موٹی جرابوں پر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چمڑے کی جرابیں پہنی جاتی تھیں، کیونکہ اس کے اوپر سے پانی جو ہے، اس کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے. کچھ جو ہے جیسے دیوبندی ہیں اور دیوبندی اور جو دوسرے ہیں یہ اہل سنت والے، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے علاوہ مسا ہوتا ہی نہیں ہے. چمڑے کی جرابوں کے علاوہ دوسری جرابوں پر وہ مانتے ہی نہیں ہے مسا. لیکن یہ ہے کہ آپ پورا اچھی طرح سے ہاتھوں کو جھاڑ کر موٹی جراب پر مسا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی جرابیں گیلی ہو جائیں. اگر آپ کی جرابوں کی نمی آپ کے پیروں تک پہنچ گئی تو آپ کا مسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کو جرابیں اتار کر وضو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بھی بس بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہی میم بہترین مددگار ہے. جی وکفا باللہ نصیرا. جی میم سوال مسا سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن یہ اکثر دیکھا ہے ادھر میں نے فیملی میں ہی ہے تقریباً، کہ ویسے تو چلتے پھرتے ہیں سارا دن، ظاہر ہے گھٹنے تو آج کل ہر کسی کے درد ہوتے ہیں، تو بیٹھ کے وہ موڑے وغیرہ پہ نماز پڑھتے ہیں. کیا یہ جائز ہے کہ کہتے ہیں فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی ہے، اور فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے. ٹھیک ہے، باقی میم سنت موڑے اور نفل وغیرہ پڑھ پہ سکتے ہیں. بیٹھ کے وہ تو سجدہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہاں جی، یہ اشاروں سے پڑھ کس سکتے حد ہیں نا. تک جائز ہے کہ بندہ کتنا علیل ہو تو وہ کر سکتا ہے موڑے پہ؟ دیکھیں یہ تو اب اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. لیکن آپ اگر موڑے پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر بھی، تو اس کے لیے بھی قیام ضروری ہے. فرض نماز جی قیام کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کر قیام کریں، اور پھر جب آپ باقی جو سجدہ کرنے کی اور رکوع کی باری آئے تو آپ بیٹھ کے اس کو کیجیے. لیکن قیام ضروری ہے فرض نماز کے. اوکے. ٹھیک ہے جی. قیام کے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی. سنت ہو جاتی ہے، نفل ہو جاتے ہیں، لیکن فرض نماز قیام کے بغیر نہیں ہو سکتی. جی میم. جی اگلی آیت جو ہے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی زبان کو ایسے موڑ دیتے ہیں کہ وہ رائنا کا لفظ و رائنا کر دیتے ہیں، اور دین میں تانا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانے دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے،
یعنی کہ آپ بھی سنیے اور ہمیں دیکھیے کہ ہم ایسے آپ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور سن کر غیر مسمعین ورائنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، کہ وہ اپنی زبانوں کو مڑوڑ تروڑ کر باتیں بیان کیا کرتے تھے. جیسے آپ کسی کو تانا نہیں دیتے کسی بات کا، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی کی باتوں کو مختلف انداز میں اس کی نقل کر کے بتاتے ہیں. تو یہی معاملہ جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے. تو وہ کہا کیا کرتے تھے؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے نافرمانی بھی کی. بڑی دبنگری سے وہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتے قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے فرما برداری بھی کی، تو ہم سن رہے ہیں اور آپ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کتاب آمنو، اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے تم پر نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن، کہ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یعنی کہ ان کے چہرے لوٹا کر فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کہ تمہارے چہروں کو لوٹا کر تمہاری پیٹھ کی طرف کر دیا جائیں. أَوْ لَنْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ اور یہ سارا کا سارا اور اللہ ہی کا کام ہے، یہ سارا اللہ ہی کا کام ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو ختم کر دیا اور اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو جو اس وقت اسرائیل میں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی نست و نابود کرے گا. انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو نست و نابود ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کا بدلہ ضرور لے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس چاہے بخش دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. یہ فتیلہ کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک سا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو باریک سی جھلی بالکل باریک سی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت ان کی سراسر ایک گناہ ہے، گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، یہ بہت ہے ان کا گناہ. اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی یہودیوں کی ہی بات چل رہی ہے، بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو مدنی سورہ ہے وہاں پہ یہودیوں کا سامنا ان سے زیادہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ زیادہ تر وہاں پر یہودیوں کی بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ کہ اہل کتاب والوں کو اپنا دوست نہ سمجھ لینا، کہ بھی کچھ کمی نہیں چھوڑیں گے کافروں کی طرح. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. للذین کفروا ہؤلاء اہدی، کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا. فلن تجد له نصیرا، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کی شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. یعنی کہ وہ اس کی نقیہ جو گٹھلی کے درمیان میں جو شگاف ہوتا ہے اس کے برابر بھی اپنی سلطنت سے نہ دیں گے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا اس پر حسد کرتے ہیں.
بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے. اور جہنم کا جلانا اور جہنم کی طرف جانا، جہنم میں جلانا کافی ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے ان کی جہنم میں جلانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے، ہم ان کے اوپر اور کھالیں چڑھا دیں گے. بدلناہم جلودن غیرہا، ہم ان کی کھالوں کے اوپر اور کھالیں چڑھا دیں گے. لیذوقوا العذاب، اور چکھو مزہ عذاب کا، چلنے کا عذاب. اللہ تعالیٰ سکن کے اوپر سکن کیوں چڑھا دیں گے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف سکن کو ہی ہوتی ہے، وہی سینسٹیو ہوتی ہے، اسی کو درد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کھال کو پتلا ہونے ہی نہیں دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اچھے اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں داخل کرے. ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے تھکے ہوئے لوگ ہیں، تھکے رہتے ہیں ہر وقت. اللہ ہمیں بھی اس جنتوں میں داخل کرے. چھوٹے تھوڑے جو اعمال لے کر چاہ رہے ہیں اللہ انہیں کو قبول کر لے. ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں ان کی پہنچا دو، کہ امانت میں خیانت نہ کرنا. الی اہلہا، ان کے اہل والوں کو پہنچا دو. اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. صرف اطاعت ہی نہ کرو بلکہ اس کی فرمان برداری بھی کرو. اور پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ. کس کی طرف؟ اگر تمہیں وہ اختلاف ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف. سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی کہ قرآن کی طرف لوٹ کر آؤ. اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اگر پھر قرآن سے تمہیں سمجھ نہ آئے، کچھ قرآن میں نہ ملے، تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹ کر جاؤ، حدیث کی طرف لوٹ کر جاؤ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی چیز میں تم اختلاف پاؤ، تنازع پاؤ، سمجھ نہ آئے، فوراً اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ آؤ. وہاں پہ اللہ کا احکام دیکھو کیا ہے، اور پھر اس کی اگر وہاں پر نہ ملے تو رسول کی طرف پلٹ کر جاؤ. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے، اور اعتبار کے لحاظ سے انجام بھی اس کا بہت اچھا ہے. اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اطاعت کی بھی بات پڑھ لی، امانت کی بھی بات پڑھ لی، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں کی تربیت ہماری یہاں پر کر دی. اب اگلی بات دیکھتے ہیں اللہ ہماری کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے بتوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں پھینک دے، ان کو ایسے دور کہ وہ ہدایت کی طرف بھٹک بھی نہ پائیں. ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جائیں گے. پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کام کے باعث، ان کے کاموں کے باعث، ان کے اعمال کے باعث کو مصیبت آ جاتی ہے، جب ان کے کاموں کے باعث ان کے پر مصیبت آ جاتی ہے، اصابتہم مصیبت بما قدمت، جو انہوں نے آگے بھیجے اعمال، تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں. وہ حلف اٹھاتے ہیں، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا. ان اردنا، ارادہ ہمارا کیا تھا؟ الا احسانا و توفیقا،
کہ ہم تو صرف اور صرف میل ملاپ کرانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی آیا ہے، کھلا ہے، روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، ان سے آپ اپنی نظریں بچا لیجیے، مطلب کہ آپ ان سے کنارہ کشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے پھر بھی، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے۔ دیکھیے یہ بات کوئی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ کوئی غلط رستے پر ہے تو ان سے کنارہ کشی کر لیجئے، لیکن ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے وقتاً فوقتاً، کہ ممکن ہے کہ کوئی بات ان کے دلوں میں اتر ہی جائے۔ بِأَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بلیغ بن کر، مبلغ بن کر۔ مبلغ بننا بڑا مشکل کام ہے، بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑے تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن صبر کا دامن، صبر کو پکڑے رکھیے۔ واللہ مع الصابرین۔ بحث کرنے سے آپ کسی کو دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ ہم پیدا ہو گئے مسلمان، لیکن مسلمان بننے کا ڈھنگ نہ آیا، ہم وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، سو قسم ہے اے نبی قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو بدعتوں میں بھی پڑ گئی نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہی ہیں، مومن ہونا کیا ہے؟ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا تابع فرما بردار کر دینا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان لینا، لبیک کہنا اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر، دین میں غلو نہ کرنا۔ غلو کیا ہے؟ اپنے پاس سے چیزیں شامل کر لینا۔ دین صرف اللہ کا ہے، وہ ہے جو اللہ نے بھیجا، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ جو میرے اور آپ کے منہ سے نکل گیا وہ دین کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ تم تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ان کی غم اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں، تب جا کر وہ ایمان میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ اس پر عمل کرتے۔ آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی کہ 2 صفیں بنوائی گئی تو آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ شرک اللہ تعالیٰ ان کو ایسے معاف ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہم پر کتنی تخفیف کی، ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ اللہ کے شریک ٹھہرایا ہوا کہ یہ ہماری اصلاح کروائیں گے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، یہ ہمیں رستہ بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو کہا قتل کرو ان کو جنہوں نے شرک کی۔ اللہ نے تو ہمارے لیے اتنی تخفیف کمیاں کر دی، پھر بھی ہم اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں جا رہے۔ تو کم ہی ہوتے جو اللہ کا حکم مانتے، اور اگر یہ وہی کریں جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں پر، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، رکوع کا لاسٹ آیت ہے، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ آسمان جی پلیز لنک شیئر کیجیے گا۔